شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پر نور اور رحمت سے معمور فضاؤں میں معتکف تھے۔ ایک انتہائی غمگین شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمدردی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی۔ اس نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، فلاں کا میرے ذمہ کچھ حق ہے۔ پھر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس روضہ انور کے اندر تشریف فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عزت کی قسم، میں اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی، جو آپ بہتر خیال فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص متعجب ہو کر عرض گزار ہوا، عالی جا، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ جواب ارشاد فرمایا، نہ اعتکاف نہیں بھولا۔ یہ کہنے کے بعد مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے، کیونکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ محبوب رب العباد
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے بے قرار کر دیا. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے. یاد آقا کی تڑپا رہی ہے. یاد آقا کی تڑپا رہی ہے. یاد آئے شاہ مدینہ. یاد آئے شاہ مدینہ. سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار نبی مختار رحمت پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف پہ آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. اور جو رضائے الہی عز و جل کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا جن کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زائد ہوگا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب بھائیوں، آپ نے مرادہ فرمایا کہ 1 دن کا اعتکاف اس کی فضیلت کیا ہے کہ جہنم اور اعتکاف کرنے والے کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق یعنی گڑھا حائل ہو جائے گا. اور ان کا فاصلہ کیا ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ، مطلب کہ بہت زیادہ دور 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 جہنم سے ہو جائے گا. جو فقط 1 دن کا اعتکاف کرے گا اور جو کسی مسلمان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، حاجت روائی کرنے کے لیے چلے اور اس کی حاجت کو پوری کر دے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا یہ عمل 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت آپ نے سنی، جبکہ وہ رضا الہی کے لیے. اصل ہر کام میں رضا الہی کی نیت ہونی ضروری ہے. آپ ابھی بیٹھیں رضا الہی کی نیت سے بیٹھیں تو ثواب ملے گا. میں بول رہا ہوں رضا الہی کی نیت سے بولوں گا، ثواب پاؤں. جتنی اچھی نیتیں کروں گا اتنا ثواب زیادہ. اور اگر معاذ اللہ کسی بری نیت سے کوئی بیٹھا ہوگا اس کو اس بری نیت کے اعتبار سے جو بھی گناہ ہے وبال ہے اس پر پڑے گا. اس طرح بولنے والے کے لیے بھی کہ جتنی اس کی نیتیں اچھی ثواب زیادہ، اور معاذ اللہ اگر بری نیتیں تو پھر
सवाब की क्या उम्मीद, जैसी बुराई वैसा उसका सिला। अल्लाह ताला अच्छी नीयत नसीब करे। मुसलमान की हाजत पूरी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाजत तरह तरह की होती है। बाज हाजतें बहुत ही आसान सी होती है, लेकिन उनको भी हम पूरा नहीं करते। आसान हाजत की मिसाल शायद ये दे सकूं मैं कि पानी की प्यास लगी है, अपने पास पानी है, लेकिन हमने पानी पर अपना कब्जा जमाया है। इत्तिकाफ में पानी की हमको जरूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मिनरल वाटर की बोतल हाथ आई है, अगले को प्यास लगी है, ये उसकी हाजत है, उसको प्यास लगी है, तो मैं दूं कैसे? अब अगर सवाब की नीयत से दे दी जाए, हाजत पूरी कर दी है, वो प्यास बुझा लेगा, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह इस हाजत पूरी करने का भी सवाब मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी हाजतें कि वो सस्ते में पूरी हो जाती है, मुफ्त में पूरी हो जाती है। जैसे कि ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तशरीफ ले चले, तो उनका खर्चा भी नहीं था, सिर्फ सिफारिश करनी। उन्होंने फरमाया ना कि क्या मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? जिसके पास इनका हक निकल रहा होगा, क्या हक था वो नहीं, इन्होंने इस हदीस में ये नहीं है, बल्कि फुला का मेरे जिम्मे कुछ हक है। जब किसी का हक इस पर, मिसाल के तौर पर आप पर कर्जा है और आप वाकई तंगदस्त दे नहीं सकते, मगर जो कर्ज हुआ है उसका हक तो आपके जिम्मे है ना। तो इस तरह का भी मसलन कोई मामला है कि आपके जिम्मे कर्ज है और आप अदा करने की ताकत नहीं रखते, और कर्ज हुआ है वो मुतालबा कर रहा है। अब इसमें ज़ाहिर है कि मुतालबा करेगा तो आप टेंशन में तो आएंगे, वो शिद्दत, जितनी मुतालबे में शिद्दत ज्यादा होगी उतना टेंशन भी ज्यादा, परेशानी ज्यादा। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जो कर्ज ख्वाह को सिफारिश कर सकता हो और सिफारिश कर दे कि इसको जरा और मोहलत दे दो, बेचारा तंग दस्त है, आपको इंशाल्लाह दे देगा, बाद में दे देगा, और वो मोहलत दे दे, तो ये भी सिफारिश करने वाले को हजत पूरी करने का सबब मिलेगा। सिफारिश कर देना ये भी हजत पूरी करना है। तो मुसलमान की हजत पूरी करना ये बड़े सवाब का काम है और ये ज्यादा मुश्किल है। तो चलो इस रिवायत से हमें बहरहाल वो भी पता चला कि एतिकाफ की फजीलत भी, एक दिन के एतिकाफ में 3 खंदकें जहन्नम से दूर हो जाएगा, कि दूर यानी 3 खंदकें इसके मुतकिफ के और जहन्नम के दरमियान में हाइल हो जाएंगे, मशरिक और मगरिब से भी ज्यादा फासले की मिकदार में, एक दिन 10 दिन। अब इस रिवायत में यह वजाहत नहीं कि वो एतिकाफ रमजान मुबारक का था या किसी और दिन का था, आया वो नफली था या किसी मन्नत का था, कोई वजाहत नहीं। तो इसलिए हम भी क़ियास आराई नहीं करते। तो फिर भी रमजान मुबारक के 10 दिन का एतिकाफ, 10 दिन का ना, वह एक दिन की फजीलत है। तो जब एक दिन की फजीलत ये है तो 10 दिन की फजीलत क्या होगी? और अगर वो नफली था, अगर था, तो ये सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफाया है, तो जो जो अमल करेगा उसको सुन्नतुल मुअक्कदा ही का सवाब मिलेगा। ये अलग बात है कि उनके एतिकाफ में, उस सहाबी रसूल के एतिकाफ में और मेरे आपके एतिकाफ में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे 10 दिन का एतिकाफ उनके सवाब में बढ़ गया, ये नहीं होगा, तो वो तो साबित है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि हदीस पाक में कि सहाबी का मुट्ठी भर जाओ खैरात करना, ये मिसाल दी गई। सहाबी अगर मुट्ठी भर जाओ खैरात कर दे, तब भी गैर सहाबी का सोने का पहाड़ खैरात कर देना उस मुट्ठी भर जाओ खैरात करने का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबी सहाबी होता है,
اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. فیضان صحابہ ان کی برکت سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بعض لوگوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، ان کے کپڑوں میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. جب پسینے یا کپڑوں میں بدبو آتی ہو تو ایسی صورت میں بھی مسجد میں داخلہ جائز نہ ہوگا، مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی ایذا پہنچے گی. تو اس پسینے کا علاج کریں. یہ پسینہ غالباً بعض قسم کی غذائیں کھانے سے بھی ہوتا ہے. غذا کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے وہ روئے پر پڑتے ہیں، اسی طرح پسینہ بھی اس سے متاثر ہو کیا عجب. تو اس لیے غذاؤں کی تبدیلی کی طرف بھی توجہ دے. کبھی یہ غذا کھا کے دیکھ لے، کبھی وہ غذا کھا کے دیکھ لے کہ پسینے میں کمی آ جائے، اور کم کھانا کھا کے دیکھ لے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پسینے کی بدبو میں کمی واقع. ہر ایک کے پسینے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی، بلکہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پسینے میں تو خوشبو تھی، اور خوشبو بھی کیسی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یعنی دولہا جو ہے، ایک دولہے نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک پسینہ ملا تھا اپنے کپڑوں پہ، اس کی خوشبو کا تذکرہ روایت میں ہے. تو اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. یا سیدی آپ نے ابھی یہ جو شعر پڑھا تو آپ نے مل جائے پڑھا، اور اکثر جو ہم سنتے ہیں نعت خوانوں سے تو اس میں ہوتا ہے کہ مل جائے. یہ درست کیا ہے؟ آپ معنی پر غور کر لیں نا. واللہ یعنی خدا کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دونوں کی ترکیب بن رہی. اور ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں دولہا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا تو صحابہ کرام خود ثابت ہے، اور یہ مل کر گئے تھے اپنے گھر. وہ ایسی خوشبو تھی جو کسی عطر میں نہیں آ سکتی. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں نا، یہ بارہا بے شمار اشعار ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حدیث کی شرح ہے، کہیں کسی آیت کی تفسیر ہے، کہیں کسی فقہ کے جزیے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھے کہ اس میں اشارہ ملتا ہے، تو کبھی کسی ولی اللہ کے واقعے کی طرف وہ اشارت کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا پورا کلام جو ہے نا وہ عین شریعت کے مطابق ہے. تو یہ میری موٹی عقل میں یہی آتا ہے کہ وہ اسی طرح اشارہ ہے کہ مل جائے، پسینہ ملا جاتا ہے. واللہ عالم اگر کوئی مل جائے پڑے تو ٹھیک ہے، پھر بھی یہ قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ اس پہ تحریف کا الزام لگے گا. دولہا اگر پسینہ مل جائے تو کیونکہ دوسرے مصرے میں دلہن کا تذکرہ ہے نا، تو دولہا مل کر جائے گا تو دلہن نہیں مانگے گی. نہیں تھا اگر یہ کہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تو اب مانگے گا دلہن نہیں ہے. بالکل یعنی کہ ہے نا ترکیب نہیں بن رہی، دونوں مصروں میں مطابقت پیدا نہیں ہو رہی.
मल जाए से मुताबकत पैदा हो रही है। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल। लब होठों को बोलते हैं, तो मेरे आका के होठ, इसको आला फूल से तशबीह, हर चीज को फूल ही से तशबीह करें तो लब मुबारक, लब हाय मुबारक आई भी फूल। दहन, दहन माने मुंह, मुंह मुबारक भी फूल। ज़क़न, ज़क़न इसको बोलते हैं थोड़ी, ज़क़न शरीफ भी फूल। ना सिर्फ ज़क़न बल्कि पूरा ही बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। सल्लु अलल हबीब। ये इसी बच्चे ने नारा लगाया था, पूरा नारा लगा दिया कि दिल खुश हो। जिसने लगाया, जिसने लगाया, किसने नारा लगाया था जब मैंने सल्लु अलल हबीब बोला था? आप लगा लीजिए। जारी रहेगा फैज़ान पसीने मुस्तफा। अल्लाह करे कि हमें भी आका की खुशबू मिल जाए। किसी शायर ने कहा, काफूर न हो मेरे कफन और बदन में, काफूर न हो मेरे कफन और बदन में, हजरत का पसीना कोई मल जाए तो अच्छा, हजरत का पसीना कोई मल जाए तो अच्छा, किस्मत मुझे मिल जाए बिलाले हबशी की, दम इश्क मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। मुनकिर के लिए नारे जहन्नम है मुनासिब, जो आप से चलता है वो चल जाए तो अच्छा। सल्लु अलल हबीब। पापा, जिस तरह भी आपने बच्चे की हौसला अफजाई फरमाई, तो कोई ऐसा आपका भी कोई बचपन का वाकया है? सुना है कि आप बचपन में किसी मंच पर नात के लिए गए थे और कुछ आपके साथ ऐसा सुलूक हुआ था कि जिससे आपको बहुत सदमा था। वो वाकया अगर हम सब सुन लेंगे तो इंशाल्लाह भी देखे। मेरा घुमाने का अभी जिस बच्चे ने नारा लगाया, पहले जो आवाज ऐसी थी जिस वक्त मैंने सल्लु अलल हबीब कहा था, महसूस ये हो रहा है वल्लाह अलम। मेरे यूं ही हुआ कि यार बेचारे का दिल टूट गया हुआ कि मैंने कान नारा लगाया और किसी ने जवाब ही नहीं दिया, और ये सल्लु अलल हबीब बोल गए और इनका जवाब दे दिया। तो इसको एहसास मेरू भी हो सकता है। बच्चों की हौसला अफजाई भी जरूरी है और दिलजोई बहरहाल कार्य सवाब है। यही बच्चे कल जाकर पता नहीं क्या बने। मैं तो कुछ नहीं बन सका। मैं बहरहाल बच्चा था और मस्जिद में मुए मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला था। सब नाते पढ़ रहे थे लाइन में लगकर, मैं देखता था। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी नात शरीफ हूँ। मैंने नात की किताब इन्हीं में से किसी से ली और मैंने आला हज़रत का कलाम निकाला, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। मैं लाइन में बैठ गया, मेरी बारी आई। तो ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ ऐसे बड़े जिम्मेदार होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं वो चौधरी टाइप के, बैठ जा, बैठ जा, चल तू ऊपर। तो इस तरह के एक साहब थे जो ये सब निजाम चला रहे थे वहां। मैं लाइन में बैठ गया, जब मेरी बारी आई मैं भी माइक पे जिंदगी में पहली बार माइक के करीब आया हूँ। मैंने वो शेर पढ़ा, पढ़ना तो खैर पहली बार पढ़ा था,
ना सुर तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो बहरहाल ये कि अब बड़ा हूं तो थोड़ा दिल खुल गया ना, उम्र मेरी के हिसाब से। उस वक्त तो दिल भी खुला हुआ नहीं था, मैं तो घबरा कर मैंने बहरहाल पढ़ा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये उस दौर की तर्ज थी। दूसरे नाचखान इसी तर्ज में पहले पढ़ा करते थे, अब खैर तर्ज ये नहीं चल रही पुरानी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शेर पढ़कर ये मतला, ये पढ़ने के बाद मैंने वो बरसता नहीं, ये दूसरा शेर, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। पता नहीं ये शेर में पूरा पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, उसने मेरे को हाथ पकड़ के साइड कर दिया। पढ़ने नहीं आता था, ये झाड़ा वगैरह नहीं, लेकिन हटा देना भी एक दिल चिकनी तो है नहीं, तो इसलिए तो याद है, मतलब याद भी ना होता मुझे कि मेरी वो कच्ची हो गई, मुझे पढ़ने नहीं दिया। इससे बड़ी दिल शिकनी का एक वाकया, इससे बड़ी दिल शिकनी का वाकया इसी तरह 12 रबीउल नूर शरीफ, हमारे मोहल्ले की बादामी मस्जिद है, यहाँ मैं 6 महीने की उम्र से रहा करता था। गौ गली मीठादर जिसको ओल्ड सिटी एरिया भी बोलते हैं, तो वहाँ मस्जिद जब से आँख खोली उसी, मैंने कहा 6 महीने की उम्र से वहां रहता था उस मस्जिद के पास। जब से आँख खोली वहां दुरूद सलाम की आवाजें सुनी, दुरूद ताज पढ़ा जाता था रमजानों में, खास करके अजान से पहले। मुझे बड़ा लुत्फ आता था वहाँ, मैं सही बोलता हूँ। मुझे उस बादामी मस्जिद में जो नातें पढ़ी जाती थी, वहाँ छठी के 6 वाज, 11वीं के 11 वाज, 12वीं के 12 वाज, मुहर्रम शरीफ के 10 वाज, इस तरह वाज होते थे। तो मुझे समझ तो क्या आती थी, लेकिन बस कुदरती एक होता ना कि अल्लाह ताला जिसको नसीब कर दे तो अल्लाह और रसूल के नाम से उसको मजा आए, मुझे मजा आता था। तो नातों की आवाजें आती रहती थी, रमजानों में अलविदा पढ़ी जाती थी, तो बड़ा मुझे मजा आता था। तो उस मस्जिद में मैं जाया करता था, उस घर से करीब करीब हमारे घर से नजर भी आती थी सामने, हमारी बालकोनी की दाईं तरफ थी वो मस्जिद। उस मस्जिद में 12 रबीउल नूर शरीफ को, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती थी। उन दिनों को जुलूस का तसव्वुर नहीं था, पता भी नहीं था। वहां भी पहुंच जाता था, बड़ी रौनक होती थी, लाइन में लग के बाल मुबारक की ज़ियारत भी करता था। वहां ही नाते भी पढ़ी जाती थी। तो जोहर की नमाज से पहले वहां सलातो सलाम होता था, बाल मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला जो था वो खत्म हो जाता था। तो सुबह शुरू होता था, तो मैंने वो सलातो सलाम में भी आगे आगे खड़ा था। फिर जोहर की अजान हुई, अब मैं बच्चा था, अपने को समझ क्या पड़े, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। मैं तो मजे से, चूंकि पहले पहुंच गया था सलातो सलाम में, ठाट से पहली सब में खड़ा हो गया। वो इतनी सारी पब्लिक पीछे, और ये मदनी मुन्ना पहली सब पे। तो एक बेचारे बूढ़े बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चलने चल। मेरे को ऐसा, अल्लाह उसको माफ करे, अब तो गरीब जिंदा नहीं होगा बेचारा, उस वक्त की सफेद दाढ़ी थी, बूढ़ा था। इस वाक्य को भी शायद कोई 45-50 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल है इस किस्से को। मेरे को यार बड़ी बेदर्दी से बेचारे ने वो हटा दिया, अल्लाह उसको माफ करे। मैंने बारहा उसको माफ किया, दर नन्हा सा दिल तो टूट गया। अगरचे मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं बच्चा जो था, मुझे क्या पता कि नहीं खड़ा होना चाहिए। तुम ही नमाज पढ़ोगे बा, मुझे सज्जा करने हक नहीं है अपने रब को, मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए।
تو اگر یہ مجھے محبت سے پیار سے کہ بیٹا آپ چھوٹے ہو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے، جب بڑے ہو جاؤ تو آپ بھی پہلی صف میں آ جانا ہے، ابھی بڑوں کو جگہ دے تو آپ ادھر پیچھے چلے جاؤ، اس طرح وہ پیار سے بولتے تو شاید میری سمجھ میں مجھے میرا دل نہ ٹوٹتا، تو بالکل بلا عنوان مجھے ترکیب آؤں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، وسوسے تو سارے بچے کو بھی آتی ہیں، شیطان تو بہکاتا ہی ہے، تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ میں پتہ نہیں کسی اور لائن پہ چلا جاتا خدا نہ خواستہ، جیسے کہ وہ گناہوں کی لائنیں، مار دھاڑ کی لائنیں، بدماشیوں کی لائنیں۔ کہ مسجد میں ایک مذہبی آدمی نے میری اس طرح مطلب بے عزتی کی اور مجھے نکال دیا۔ بعض بچے جو بگڑ جاتے ہیں، کیا بعید کہ ان میں اس طرح کی یعنی کہ ماضی میں یادیں ہوں، تلخ یادیں، جس کی وجہ سے یہ مذہبی لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں بعض لوگ۔ حالانکہ ہر مذہبی لیے والا بد اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جس کو جیسا ٹکرے، جس کو با اخلاق ٹکرے تو وہ اس کی بات ہے، جس کو بد اخلاق ٹکرے اس کی۔ بہرحال لے کے بچوں کے ساتھ بھی ہمیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ مسجد میں آ کر ٹھیک ہے ان کی ابھی مسجد میں اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ان کو ڈانٹنا، جھاڑنا، کان پکڑ کے نکال دینا، ہاتھ کھینچ کے ایک دم گھسیٹ کے بیچاروں کو جھڑک دینا، دھتکار دینا، کیا پتا یہ بچہ کل جا کر کیا بننے والا ہو۔ لیکن اب یہ ایک بچہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس پر کرم کیا کہ وہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر گیا، اس کی محبت گھر کر گئی۔ اگر یہی بچہ اللہ نہ کرے بدک جاتا تو پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا۔ ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے چیز، ایک تو لاکھوں کا یوں اچھائی میں مطلب پیشوا بنا، اگر یہی لاکھوں کا برائی میں پیشوا بنتا، اپنے ملک کے لیے مسائل کھڑے کرتا، اپنے دین کے لیے مسائل کھڑے کرتا، دنیا کے لیے مسائل کھڑے کرتا، پتہ نہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں بناتا، دہشت گردیاں کرتا، کیا کرتا۔ تو کوئی مطلب ہے کہ یہ بچہ جو اس کا اپنے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بالکل مریل سا بچہ تھا، نہ مطلب ہے کہ پاؤں میں چپل، نہ سر میں تیل، نہ ٹوپی، غربت، احساس محرومی، 1.5-2 سال کی عمر میں یتیمی، باپ کا سایہ ملا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا تو آلو چھولے بیچنا، کلفیاں بیچنا اور اس طرح کے میں نے دھندے کیے تھے، تو ویسا کچلا ہوا معاشرے کا بالکل کچلا ہوا فرد تھا، لیکن شروع سے منہ مسجد کا دیکھا تھا الحمدللہ۔ تو اس لیے بچہ بظاہر کتنا ہی حقیر ہو، میلا کچیلا ہو، اسے ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتا اس کے اندر کیا چھپا ہوا، کہ بیج جو ہے وہ گندی مٹی میں ہی ملتا ہے، کھاد میں، گندی مٹی میں، اور پھر یہ پودا ایک اوپل پھوٹتی ہے اور پھر یہ پودا بن کر تناور درخت بن کر کتنوں کو فیضیاب کرتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں میرے لیے تو بڑا درس ہے کہ میری ہو سکتا ہے کہ ایک بار کی ڈانٹ ڈپٹ یا بے رخی کسی کو گناہوں کے گہرے غار میں دھکیل دے، اور کیا بعید کہ ایک بار کی مسکراہٹ یا پیٹھ تھپکنا یا حوصلہ افزائی اس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے میں مدد دے۔ تو یہی بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، نرمی سے ہی کام چلانا چاہیے۔ دانت توڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا والی جو بازاری گفتگو ہے نا، اس سے کام نہیں چلتا، اس سے کام بگڑتا ہے۔ لیکن آپ روب سے کسی کو کنٹرول کرنے جائیں گے، وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ آپ پیار سے بڑے بڑے یعنی کہ سرکش کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ نرمی سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ساری تجربے کی باتیں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور چکے قاتل، اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اور نرمی کی برکت سے الحمدللہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آپ بس اپنے اندر نرمی کا ہی ذہن بنائے، چاہے کوئی لاکھ آپ پر سختی کرے، آپ بھرپور کوشش کریں کہ آپ اپنے آپے سے باہر نہ جائیں۔ وہ اپنی بولی بولتا رہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی لینگویج ہے، آپ اپنی بولی بولتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہے، آپ دعائیں دیتے رہے، انشاءاللہ سب مدینہ میں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب
تو میں عرض کر رہا تھا کہ پسینہ کہ بعضوں کے پسینے میں بڑی بدبو ہوتی ہے، اس لیے ایسوں کو چاہیے کہ ممکن ہو تو روزانہ غسل کریں اور اپنے کپڑے جو ہیں یہ دھوپ میں ڈال دیں اور دوسرے پہن لیں، دوسرے دن غسل کر کے یہ جو اگلے روز دھوپ میں ڈالے تھے وہ پہن لیں اور آج اتارے وہ دھوپ میں ڈال دیں۔ دھوپ اگر میسر نہیں تو ویسے رسی پر ٹانگ دیں، ہوا سے ہی گزارا، لیکن دھوپ زیادہ مفید ہے کہ وہ انشاءاللہ پسینے کی بدبو کو کھا جائے گی، جراثیم کو بھی مارے گی۔ بلکہ ایک بار غسل سے بھی اگر بدبو نہیں آتی تو ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حاجت ہو، اور مزید اس کی بدبو کو مارنے کے لیے عطر ملے، خشک عنبر ملے، یہ مومی عطر بھی آتا ہے جامد یعنی کہ جمع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اب تو طرح طرح کے اس میں کیمیکل کے لوشن بھی آتے ہیں، پاؤڈر بھی آتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے جنرل اسٹور، میڈیکل اسٹور والوں بھی رکھتے ہوں گے، یہ ان لوگوں کو بولے گے نا کہ ہم کو پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے جو اس کی بوتلیں آتی ہیں، نون الکوہلک باڈی اسپرے، باڈی مانے جسم، نون الکوہلک باڈی لوشن۔ اب یہ سارے لمبے چوڑے اپنے کو یاد رہے گا، اب بھی یاد ہو گیا کل کیا کا کیا ہو جائے گا، اس لیے آپ اگر یہ یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں، یاد کرنا تو لکھ لو تو میں دوبارہ بول دوں، نون الکوہلک، یہ نون الکوہلک یاد نہ رہنا تو اس کو بول دو کہ الکوہل کے بغیر کا باڈی اسپرے، الکوہل فری باڈی اسپرے بھی بولنے میں رکھ لیا، اور باڈی لوشن، باڈی لوشن تو یہ لگا لیا کریں گے تو انشاءاللہ پسینے کی بدبو مر جائے گی۔ میں نے کبھی یہاں استعمال نہیں کیا، سنا ہے کہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں بازار میں، اس سے بدبو جو ہے پسینے کی وہ یہ کھاتی ہے یہ چیز۔ تو پسینہ چونکہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، چاہے کسی کو غسل کی حاجت ہو تب بھی پسینہ اس کا جو آیا بدن میں پاک ہے۔ اب یہ کہ یہ چیزیں لگا لیں مسجد میں داخلے کے وقت تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ پھر بھی لگانے کے بعد بھی کسی سے چیک کروا لینا اچھا ہے، کیونکہ آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں، ناک کٹ جاتی ہے نا، کوئی ایسا قریبی حصہ ہے بھائیوں کیا رب دیکھو تو کیا پوزیشن ہے، اللہ کرے اس کی ناک بند نہ ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر، ناک بند ہوئی تو وہ اس کو پسیر ہے، آپ کچھ نہیں لگا کر بھی بولیں گے تو بولیں گے نہیں اب ٹھیک ہے، بدبو نہیں آ رہی۔ بابا آپ کی پچھلے دنوں سے جو یہ منہ کی بدبو، بدن کی بدبو، کپڑوں میں جو بدبو آتی ہے، اس سے متعلق جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں، اس کی تائید یوں بھی ہمارے اسلام بھائی کریں گے کہ اس سے آج سے تھوڑے عرصے قبل نہ اس طرح کے کوئی باڈی اسپرے آتے تھے، نہ اس طرح کے کوئی باڈی لوشن آتے تھے جو بدن کی بدبوؤں کو اسپرے اور باڈی لوشن کے ذریعے مارے، نہ ماؤتھ کے لیے کوئی ایسی فریشنس آتی تھی کہ جو منہ میں خوشبو پیدا کرے۔ تو ایسا لگتا ہے واقعی کھانے پینے میں اور دیگر معاملات میں جس کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں، اس سے منہ کی بدبو، بدن میں پسینے کی بدبو اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ علاج جو آپ فرما رہے ہیں اس علاج کے کرنے کے بجائے وہ کھانا پینا کا معاملہ جاری رکھا جائے، ہم یہ خوشبو منہ میں ڈال کر بدن میں ڈال کر اپنا گزارا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بتائے ہوئے علاج پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اصل میں 2 دن سے کھانے پینے پر تنقید کر رہا ہوں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ قوم کے میرے خلاف ہو جائے گا، یار یہ کھانے پینے کے پیچھے ہمارے کیوں پڑا ہے، ہمارے پیٹ کے پیچھے کیوں پڑا ہے، ٹھیک ہے اس کو نہیں کھانا نہ کھائے، ہم کو تو کھانے دیں، تو ابھی اس لیے ان کو خرچہ کرانا چاہیے، تھوڑا خرچہ کروا دیں، اب یہ کھانے سے تو باز رہیں گے، بغیر چبائے ان کو نگلنا ہے۔ انشاءاللہ بابا آپ کا بیان سنتے رہیں گے، پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھیں گے، آداب طعام کتاب پڑھیں گے، اور اس طرح بیان سنیں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا کھانا کم ہو جائے گا، ہوگا نا؟ جب خوف خدا کا غلبہ ہوگا کھانا کا اچھا لگے گا، عمدہ غذائیں اچھی نہیں لگیں گی۔ تو اب یہ کہ داڑھی میں یا تو غذائی اجزاء اٹک جاتا ہے، اس سے بدبو ہوتی ہے،
تو بالوں کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک تو اس کو صابن سے آپ دھوئیں، مزید خوشبودار تیل لگائیں. میرا تخلص عطار ہے. عطار کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عطر والا. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.